چلیے بھائی، بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ ہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب. بالکل جی، سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں پہ وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ہے بھی صحیح، لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پمفلٹ لکھے انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا جیلم آئے سن. وہ کہتے ہیں علی نہ چھیڑیو. وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ، انہوں نے کہا انہوں چھیڑو گے تو امام نو دسے گا. تو میرے پمفلٹ اندھا دن پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے. اچھا اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے، اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذاتی شخصیت تو نہیں ہے، وہ ایک منصب پہ فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا، بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے، پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں، وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں، جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں. یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں، یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو، اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں 165 نمبر ہے، ابو داؤد میں 4607، ترمذی 2676، ابن ماجہ میں 42، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں، کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی، یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے. انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، انہوں میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے، معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گھرنوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا، جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے. وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج، ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے کے، وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں؟ وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا، جی وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ ہاں جی کہ وہ جو مطالبہ ہے، وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا، اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کی ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کی تو لے آنے دے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے.
یہ جو پس منظر لکھتی ہے، یہ ضمیم ہے، آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے۔ باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے، یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی، مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں، جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں، عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ عہدوں کا ذکر، میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا، اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کیوں دینے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ علی کی توثیق ہے ہر جنگ میں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا، اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا، اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں۔ جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے، خوف پہ اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا، واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ دار ہو جاتا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے، احدثہ کے الفاظ ہیں۔ اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی، اچھا اس میں آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے، کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا۔ میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37772، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی، اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ تو وہ بعد میں شرمندہ رہی، حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے، ان کو مروان نے قتل کیا، المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے۔ حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے، ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا، تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو۔ تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے، ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے، جنگ صفین میں، صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے، جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، نعوذ باللہ۔ جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں، بخاری 2812، اور وہ دوزخ کی طرف۔ وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں؟ اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے، ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا، اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو اصحاب شجرہ میں سب بخشا جائے گا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے۔ شیخ علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے، مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہیں، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ، ٹھیک ہے۔